چھوڑ کے یہ بھی ابھی چلا گیا اور پھر اس امپورٹڈ کو جو واپس لے کے آئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ بینکر ہمیشہ اپنی، آپ کو پتہ ہے وہ چیزیں سال کے آخر میں کس طریقے سے پوری کرتے ہیں. وہ تو یہ بھی کرتے ہیں بینکر کہ کئی دفعہ بڑے اکاؤنٹ ہولڈرز کو فون کر لیتے ہیں کہ اتنے پیسوں کا گیپ ہے، صرف 2 دن واسطے پیسے رکھ دو، ساڑھا کام ہو جائے گا. پتہ ہے آپ کو، جب سال اینڈ ہو رہا ہوتا ہے یہ جو ان کا فائنینشیل ایئر، تو یہ اکاؤنٹ ہولڈرز کو فون کر کے ترلے کر رہے ہوتے ہیں میں بے شک پیسے چک کے تو دے چھڑو، میرا بیلنس پورا ہو جائے جب بینک مینیجر یا جو بھی ریجنل ہیڈ ہوتا ہے، باقی پھر 2 دن بعد پیسے کٹا لینا. تو یہ بھی ایک بینکر ہے، تو یہ بھی اس نے ساری جو جمع تفریق کے فگرز ہیں انہیں صرف وہ چھاپن واسطے اکنامک سروے جمع تفریق ساری کی تھی. کیوں جی رانا صاحب، میں آج گفتگو کم کروں گا، میں پچھلے 3-4 دنوں سے آپ کو جو ہے وہ تکلیف دے رہا ہوں. آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں یہ جو اس فسطائی حکومت کا، جیسے ہم کہتے ہیں، یہ جو لیلا بجٹ ہے، زبان عام میں آج کل اس کو یہی کہہ رہے ہیں سب، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو یہی نام دیا، یہ تو اس کو نام دے نہ سکے. آپ کو ہمارا سٹانس اس کے اوپر پتہ ہے کہ اکنامک سروے آف پاکستان کو ہم نے پہلے ہی دن جھوٹ کا پلندہ اور فج فگرز کا ایک مجموعہ قرار دیا تھا، اور اس میں جو فگرز ہیں وہ ریالٹی سے بہت دور ہیں. ہمیں ان کی کسی فگر کے اوپر یقین نہیں ہے، اور ہم نے پچھلے 3-4-5 دنوں سے جو پریس کانفرنسز ہیں ان میں یہ ثابت بھی کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے یہ فگرز جو ہیں وہ فج کی گئی ہیں، کیسے ان کے پاس لائیو سٹاک کا کاؤنٹ آتا ہے، کیسے یہ گدھوں کو گنتے ہیں کہ ان کی تعداد میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے، کیسے تو بہت سی چیزیں ہیں جن کی بنیاد نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو انہوں نے بس صرف اپنے فگرز برابر کرنے کے لیے، کیونکہ یہ جو امپورٹڈ آپ کا وزیر خزانہ ہے جس کو چھوڑ کے یہ بھی ابھی چلا گیا اور پھر اس امپورٹڈ کو جو واپس لے کے آئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ بینکر ہمیشہ اپنی، آپ کو پتہ ہے وہ چیزیں سال کے آخر میں کس طریقے سے پوری کرتے ہیں. وہ تو یہ بھی کرتے ہیں بینکر کہ کئی دفعہ بڑے اکاؤنٹ ہولڈرز کو فون کر لیتے ہیں کہ اتنے پیسوں کا گیپ ہے، صرف 2 دن واسطے پیسے رکھ دو، ساڑھا کام ہو جائے گا. پتہ ہے آپ کو، جب سال اینڈ ہو رہا ہوتا ہے یہ جو ان کا فائنینشیل ایئر، تو یہ اکاؤنٹ ہولڈرز کو فون کر کے ترلے کر رہے ہوتے ہیں میں بے شک پیسے چک کے تو دے چھڑو، میرا بیلنس پورا ہو جائے جب بینک مینیجر یا جو بھی ریجنل ہیڈ ہوتا ہے، باقی پھر 2 دن بعد پیسے کٹا لینا. تو یہ بھی ایک بینکر ہے، تو یہ بھی اس نے ساری جو جمع تفریق کے فگرز ہیں انہیں صرف وہ چھاپن واسطے اکنامک سروے جمع تفریق ساری کی تھی. کیوں جی رانا صاحب. تو آج ہم بات کریں گے لارج سکیل مینوفیکچرنگ پہ اور سروسز سیکٹر پہ، اور اس پہ یہ جو ہماری پاکستان کی مستقبل کی فائنانس ٹیم ہے، جو ہمارے ساتھ یہ نوجوان بیٹھے ہیں، بڑے محنتی قابل فرسٹ ٹائم MNAs ہیں اور ان کی بڑی ویلیوبل انپٹس ہیں، یہ آج اس پہ بات کریں گے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس میں فار لاسٹ 3 ایئرز کنزیکٹیو کانٹریکشن ہوئی ہے. یہ جب سے میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ حکومت ایک نحوست کے طور پہ پاکستانی عوام پہ مسلط ہوئی ہے پچھلے 3 سال سے، یہ جو PDM 1 اور PDM 2 کنزیکٹیو آپ دیکھیں لارج سکیل مینوفیکچرنگ، پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال وہ نیچے ہی گئی ہے، ڈکلائن میں ہی گئی ہے، وہ اوپر نہیں گئی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو سکل لیبر کا پاکستان سے مائیگریٹ کر جانا ہے، جس میں اس دن بھی ہم نے آپ سے بات کی کہ وہ 3 ملین سے اوپر ہمارا جو بندہ ہے وہ یہاں سے گیا ہے. وہ کون لوگ تھے؟ آپ کو پتہ ہے وہ کون لوگ تھے؟ جو پشاور یونیورسٹی کے پڑھنے والے تھے، جو کراچی یونیورسٹی کے پڑھنے والے تھے، جو UAT لاہور کے پڑھنے والے تھے، جو کوئٹہ کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے نکلے تھے، جن کے پاس ڈگریاں تھیں، جن کی نوکریاں چلی گئیں، بیکاز موسٹ آف دوز اسکلڈ لیبر وہ جو تھی وہ انہی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا حصہ تھے، انہی کی بدولت انہیں ملتی تھی، جابز ملتی تھی اور روزگار ملتا تھا. وہ سب جو یہاں سے گئے ہیں اس کے موجب بھی یہی ہے، کیونکہ جب آپ جاب کریٹ نہیں کریں گے اکانومی کے اندر تو پھر ان امپلائمنٹ ہوگی، لوگ یہاں سے باہر جائیں گے. باہر جانے والوں نے کیا کیا؟ کسی نے اپنی ماں کا زیور بیچا ہے، کسی نے اپنے باپ کی جمع پونجی ساری جو اس کے پاس تھی اس نے وہ دے دی ہے. کوئی 25 لاکھ دے کے جا رہا ہے، کوئی 50 لاکھ دے کے جا رہا ہے. کسی کا باپ ریٹائر ہوا ہے اور اس کو جو کچھ وہاں سے ملا ہے اس نے وہ جمع کرایا اور وہاں سے نکل گیا. تو یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے
جو موجب بنے ہیں اتنی بڑے مائگریشن کا، اتنی بڑی ان امپلائمنٹ کا. اور ان امپلائمنٹ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں، یہ تو اکنامک سروے میں کہتے ہیں کیونکہ ہم اس فگر کو نہیں مانتے ہیں کہ 37% جو ہے وہ ایگریکلچر کے ساتھ وابستہ ہے، کیونکہ ایک رپورٹ مجھے رانا صاحب بتا رہے تھے کہ اس کے مطابق تو انہوں نے جو بیس کیا ہے وہ 2022 کے اس کے اوپر کیا ہے. اس وقت جو اصل فگر ہے وہ تو ان امپلائمنٹ کے حوالے سے بھی کوئی سروے ان کا نہیں ہو سکا. انہوں نے اس وقت تک کوئی سروے ان امپلائمنٹ کے کتنے بندے بے روزگار آئے ہیں. چلو یہ تو ہمیں باہر کے ادارے اور وہ بتاتے ہیں کہ کس لیول پہ مائگریشن ہوئی ہے، مگر یہ کیوں نہیں بتا سکتے؟ کیونکہ بتائیں گے تو پھر منہ کہڑے پاسے لے کے جان گے، منہ لکون گے بندے رہنو جتیاں مارن گے. بہرحال یہ جو انہوں نے نیکسٹ ایئر کی پروجیکشن بتائی ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی، یہ جو پیراڈائم دی ہے، یہ بھی سب فضول بات ہے. بھائی آپ نے تقریر میں ہمیں بتایا، آپ نے کہا جی گروتھ ہوگی 4% کچھ پہ ہوگی. وہ کیویں ہوئے گی؟ کیسے ہوگی؟ کیا میکنزم ہوگا؟ کیا طریقہ کار آپ کریں گے؟ کون سی آپ انڈسٹریاں لگائیں گے؟ 2022 میں 38,000 ٹریکٹر بن رہا تھا، اب آ کے اس سال آپ 24,000 ٹریکٹر بنا رہے ہیں. وہ چیزاں تو پیچھے جا رہی ہیں نے، تسی اگلے سال کیویں 4% کی گروتھ کرو گے؟ یہ آپ ہمیں کیسے کر کے خاموش ہیں، کچھ نہیں ہے. وہ جو اس دن ہمارے جرنلسٹ بھائی جو آپ کے جو دوست تھے جو انہوں نے بائیک آؤٹ کیا، وہ آپ دیکھیں پہلی دفعہ، میں دوبارہ اس بات کو دہرا رہا ہوں، سرکاری ملازم بیٹھے ہوئے ہیں، بندے بڑے خوش ہوتے تھے. نوجوان مجھے یاد ہے جب ہم پہلی دفعہ MNA بنے، ہماری خواہش ہوتی تھی کہ فائنانس منسٹر بجٹ میں وہ کرے پریس کانفرنس تو ہم جناب ساتھ بیٹھے ہوں، کچھ سیکھیں کچھ کریں. ہم پرائڈ فیل کرتے تھے کہ جی وی آر پارٹ آف دیٹ ٹیم. وہ بندے تو منہ لگوندے پھرتے